نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ہادی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا رحمۃ للعالمین یا رحمۃ للعالمین الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمۃ للعالمین آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں، یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک کا کروڑوں احسان و کرم ہے کہ آج زیر سایہ عاطفت حضور قبلہ سید ہم نے سورۃ الذاریات کے دوسرے رکوع کی تلاوت نماز فجر میں سماعت فرمائی۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ جبکہ وہ اس پر داخل ہوئے، پھر انہوں نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کا جواب دیا، سلام کا جواب دیا، خیال کیا کہ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، پس چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھنا ہوا لے آئے، پھر ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ پھر ان سے خدشہ محسوس کیا، انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، اور انہوں نے انہیں ایک دانش مند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ پھر ان کی اہلیہ شور مچاتی ہوئی حیرت زدہ آگے بڑھی، اپنا ماتھا پیٹ کر کہنے لگیں کہ میں بڑھیا بانجھ مجھ سے کیسے بچے کی پیدائش ہوگی؟ انہوں نے کہا تیرے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہ حکمت والا دانا ہے۔ فرمایا اے فرشتوں تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں، وہ آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے مقرر ہو چکے ہیں۔ پھر ہم نے نکال لیا جو بھی وہاں پر ایماندار تھا، پھر ہم نے وہاں سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے کوئی اور گھر نہ پایا، اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لیے ایک عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بھی عبرت ہے، جب کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک کھلی دلیل دے کر انہیں بھیجا، سو اس نے ماں اپنے ارکان سلطنت کے سرتابی کی اور کہا یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور اس نے کام ہی ملامت کا کیا تھا۔ اور قوم عاد میں بھی عبرت ہے، جب ہم نے ان پر سخت آندھی بھیجی جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی جس پر سے وہ گزرتی، مگر اسے پوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی۔ اور قوم سمود میں بھی عبرت ہے، جب کہ ان سے کہا گیا ایک وقت معین تک فائدہ اٹھاؤ، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو ان کو بجلی نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ تو وہ اٹھ ہی سکے اور نہ وہ بدلہ ہی لے سکے۔ اور قوم نوح کو اس سے پہلے ہلاک کر دیا، بے شک وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورۃ الذاریات کے دوسرے رکوع کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ بہت ہی سیدھا اور سیلف ایکسپلینیٹری آیات مبارکہ ہیں،
جو اپنے آپ میں اپنی تفسیر اور وضاحت ہے۔ مختلف اقوام عالم کا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے یہ یعنی بالکل دو ٹوک انداز میں کھول کر بیان کیا ہے کہ ایسی اقوام عالم جنہوں نے اپنے دور کے ہادی و راہبر، اپنے دور کے نبی پیغمبر اور وسیلہ ہدایت جو کہ اللہ کی طرف سے وسیلہ ہدایت مقرر ہوئے تھے، ان کی نافرمانی کر کے وہ لوگ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ آغاز میں تذکرہ کیا گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، لیکن وہ کھاتے نہیں ہیں۔ تو وہ کیونکہ اگر کوئی مہمان کھانے کو ہاتھ نہ لگائے تو اس سے خدشہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی دشمن ہے یا کوئی اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، تو حضور نے خدشے کا اظہار فرمایا تو وہ فرشتے عرض کرنے لگے کہ ہم تو اللہ کے اذن سے ایک بستی پر عذاب لے کر جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اس عذاب کا نشانہ بنے گی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے یہاں جو بدفعلی کا عمل پایا جاتا تھا، جسے وہ نہایت بے باکی اور بے شرمی سے سر عام یعنی اس بے حیائی کے مرتکب ہوتے تھے، اور یقیناً اللہ پاک اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہر دور میں اس نے کوئی نہ کوئی ہدایت اور رہنمائی کا وسیلہ پہلے انبیاء کرام کی شکل پاک میں، اور پھر یہ سلسلہ تکمیل ہو جانے کے بعد انبیاء کرام کے بعد اولیاء عظام، مشائخ عظام کے ذریعے سے اللہ پاک نے یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا، ہمارے تک تو کوئی ہدایت کا پیغام ہی نہ پہنچا۔ تو اللہ پاک نے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ ہر دور کے لیے، جیسے کہتے ہیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تو ہر دور کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا سلسلہ مکمل فرمایا، اور یہ سلسلہ بھی جیسے حضور قبلہ سائیں جی ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ تھا 1,24,000 انبیاء کرام کی تشریف آوری کا، یہ دراصل عالم انسانیت اور بشریت کے عروج اور ارتقاء کی داستان تھے کہ ہر دور میں جو غافل اور سرکشی کے مرتکب تھے انہیں غرق کر دیا گیا۔ کسی پر کس طرح کا عذاب آیا، کسی پر آندھی چلی، کسی پر بجلی کی کڑک آئی، کسی کو سیلاب میں غرق کر دیا گیا، کسی کو آسمان پر لے جا کر اوندھا زمین پر پھینک دیا گیا، شکلیں بدل گئیں، یعنی طرح طرح کے عذاب آئے۔ تو ان عذابوں کے بعد جو مخلص لوگ ایمان والے بچ جاتے تھے ان سے آگے نسل چلتی تھی، پھر ان میں سے جو کوئی مزید ایسے نکل آتے تھے سرکش، تو ان کی سرکوبی کے بعد پھر اس طرح سے یہ سلسلہ مسلسل چلتے چلتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل پاتا ہے، اور وصال الہی کا وہ ٹارگٹ جو اللہ پاک نے یعنی متعین فرمایا تھا آدم کے لیے، وہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ میں تکمیل پاتا ہے تو پھر تکمیل نبوت ہوتی ہے، جسے ہم ختم نبوت بھی کہتے ہیں۔ اور پھر بھی ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے جاری و ساری رکھا تاکہ کسی بھی دور کے لوگ اس ہدایت و رہنمائی سے محروم نہ رہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب جو ہے لانے کے لیے فرشتے حاضر ہوئے۔ جب یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا، اور ساتھ ہی انہوں نے خوشخبری بھی دی کہ آپ کے یہاں پہ اللہ پاک ایک فرزند ارجمند جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس پر آپ کی اہلیہ محترمہ بی بی سارہ علیہ السلام جو ہے وہ بڑی حیرت کا اظہار فرماتی ہیں کہ میں ان کی عمر مبارک 90 سال ہے، حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس کے قریب ہے، تو اس پہ وہ حیرت زدہ ہوتی ہیں، اور وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا ایسا ہی پروگرام ہے۔ تو بہرحال معاملہ آگے بڑھتا ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا ہے، جنہیں بار بار لوط علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی ہوئی تھی، اور یہ 8 یا 11 یا 3 مختلف تعداد میں بتایا گیا کہ فرشتے حاضر ہوئے،
اور جب یہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ کی قوم جو ہے وہ کیونکہ ایسے بدفعلی کے عمل میں مبتلا تھی، اور آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے اطلاع دے دی کہ بہت ہی حسین و جمیل مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے نہایت ڈھٹائی اور بے شرمی سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے جو اللہ پاک کا پروگرام تھا، مشیت تھی، وہ ہو کے رہنا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس سے مت گھبرائیے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم ان کو چند لمحوں میں نیست و نابود کر دیں گے۔ تو وہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ پھر اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے قوم عاد۔ مختلف روایات پائی جاتی ہیں کہ یہ قوم عاد کے جو لوگ تھے بہت ہی صحت مند و توانا ہوتے تھے، بڑے طویل قد و قامت والے۔ مختلف روایات ہیں، ناقابل یقین حد تک ان کی قد و قامت کتابوں میں آئی ہے۔ 60 ہاتھ کا بھی تذکرہ آتا ہے، پتہ نہیں ہاتھ سے کیا مراد ہے۔ بہرحال بہت ہی طویل قامت اور صحت مند اور توانا رہنے والے یہ لوگ تھے، اور ان کی خاص بات یہ تھی، اللہ پاک کی ایسی یعنی اس کی حکمت تھی کہ یہ لوگ کبھی بیمار نہیں پڑتے تھے، دولت مند تھے، فصلیں خوب ہو رہی تھیں، ترقی ہو رہی تھی، بہت ہی عالی شان قسم کے مضبوط گھر بنا کر رہتے تھے، ہر طرح سے تہذیب و تمدن اور ان کے یہاں خوشحالی کے آثار تھے۔ لیکن ایک ہی نقص تھا کہ اللہ کے کا پیغام حق لانے والے پیغمبر کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہی جو سورہ کہف میں آیا تھا کہ صبر کا پیپر ہے اور شکر کا پیپر ہے۔ تو جو اللہ پاک کی بے پایاں نعمتیں ملنے کے بعد جنہوں نے سرکشی اختیار کی، ان پر اللہ کا عذاب آ کے رہا۔ اور ایک قدر مشترک آپ کو ان ساری اقوام میں نظر آئے گی کہ انہوں نے اپنے دور کے ہادی اور راہبر کی نافرمانی کی، اور جب اللہ پاک کسی کو وسیلہ ہدایت بناتا ہے، نمائندہ الہی بناتا ہے، تو وہ اس کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ پھر اس ہستی پاک کے قدمین پاک سے جڑنے والے ہی فلاح یافتہ ہوئے ہیں۔ یعنی قدیم ہزاروں سال کی تاریخ کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے، آغاز آفرینش سے لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے زمانوں کے احوال کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ایک ہی بات ہمارے سامنے آتی ہے جو اس قوم کے اوپر بھی صادق آئی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور ناز کیا، فخر و تکبر، غرور و نخوت اختیار کیا، سرکشی اختیار کی کہ ہم تو صحت مند ہیں، توانا ہیں، بیماری بھی ان کے اوپر نہیں آتی تھی، اور ویسے بھی بہت ہی قوی ہیکل اور طویل قامت لوگ تھے۔ تو غرور و نخوت اور سرکشی کے باعث اللہ کے پیغمبر کا پیغام ٹھکرا دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہت ہی شدید قسم کی آندھی اور پتھروں کی بارش اور کہیں بجلی کی کڑک، تو ان اقوام کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے آگے چل کے ذکر آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے سمود، ان کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے پہلے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ جی آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، اس پہاڑ کے اندر سے سرخ گابن اونٹنی نکلنی چاہیے، یہ چیزیں اس کے اندر ہوں۔ وہ اللہ پاک اپنی جو ہے قدرت کاملہ سے اسے ظاہر فرما دیتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اب اس اونٹنی کو جو ہے وہ پانی پینے سے، چرنے سے کوئی نہ روکے۔ یہاں پہ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جب کسی کو وسیلہ بناتا ہے تو اس کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ ایک اونٹنی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے ایک نشانی بنایا ہے، اونٹنی کی کونچیں کاٹنے پر ایک قوم پر عذاب آ گیا، بجلی کی کڑک نے انہیں آ لیا۔ انہیں مہلت بھی دی گئی کہ 2-3 دن کا وقت دیا گیا کہ اتنے دن میں آپ توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے پیغمبر کی طرف پیغام حق لے کر آئے ہیں اس کی طرف رجوع کر لو، لیکن نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب نے انہیں آ لیا۔ اور فوری وجہ بنی عذاب کی وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کی وجہ بنی۔ تو یعنی جو اللہ پاک کی طرف سے وسیلہ قائم ہوتا ہے، جو اللہ پاک کی طرف سے نمائندہ قائم ہوتا ہے، اس کی شان میں اتنی معمولی مطلب ایک جانور کی پاؤں یا ہاتھ کاٹ دینے سے جو ہے وہ عذاب الہی کے وہ مستحق ٹھہرے۔ تو یہ مختلف اقوام کے اوپر آنے والے جو عذاب ہیں وہ آج کے دور میں ہمیں کیا سبق دیتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اتنا رحیم و کریم ہے، حالانکہ وہ ایک بے نیاز بادشاہ ہے، اللہ الصمد ہے،
اس کے باوجود اتنا اہتمام فرماتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور ہدایت رہنمائی کے لیے جو انبیاء کرام مبعوث کیے گئے انہوں نے آخری حد تک جا کے اتمام حجت فرمایا۔ ایسے کوئی کسی بھی نبی نے کوئی سرسری سا، ایسا نہیں ہوا کہ سرسری سا پیغام دیا اور بس کہہ دیا یا اللہ ان پہ عذاب لے، نہیں، اپنے حرز جاں بنا لیا۔ وہ جو کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو انبیاء کرام نے اس یعنی کے مطابق پورے خلوص کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا، آخری حد تک جا کے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس کے لیے انبیاء کرام نے یعنی ظاہری طور پر ظلم و ستم بھی سہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس کے اندر آتا ہے، تو وہ تو بہت ہی مشہور بات ہے کہ آپ نے 900 ساڑھے 900 سال تک جو ہے اللہ پاک کے پیغام کی تبلیغ فرمائی، اور چند لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھی بنے، اور آپ کے اوپر اتنا زد و کوب کیا جاتا تھا، اتنا تشدد کیا جاتا تھا، اس کے باوجود آپ اللہ کا پیغام پہنچانے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری حد تک جا کر اللہ کا پیغام پہنچانے کی جو ہے وہ کاوش فرمائی ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں طوفان باد و بارہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ اس وقت کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک روشنی دیکھی تھی، مجھے لگا کہ کوئی قافلہ وہاں پہ ٹھہرا ہوگا، تو میں انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے چلا گیا طوفان باد و بارہ کے اندر۔ اور وہ جو حضور قبلہ سائیں جی نے کئی مرتبہ مشہور واقعہ سنایا کہ ابو جہل ہے گھر میں بیٹھا ہے اور طوفان ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر ایسی حالت میں کوئی آ کے مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں۔ تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا پیغام قبول کر لے۔ یعنی آخری حد تک جا کے انبیاء کرام نے اللہ کے بھیجے ہوئے ان پاک وجودان اطہر نے اپنے فرائض منصبی کو آخری حد تک ادا کیا ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی اقوام میں تذکرہ ملتا ہے کہ بعض انبیاء کرام کو ناحق قتل کر دیا گیا، یعنی انہیں اپنی جانوں کے نذرانے انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے، لیکن اس پیغام حق کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں فرمائی۔ خود حضور قبلہ سائیں جی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت مادر سلسلہ حضور اپی جی سرکار کا وصال ہو گیا تو اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں، تبلیغ کرنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایسے وجودان اطہر اللہ پاک نے ہر دور میں قائم فرمائے ہیں۔ تو جو مرکزی خیال جو سبق اس سے ان تمام واقعات سے حاصل ہوتا ہے کہ آج کے دور میں تمہیں جو بھی اللہ پاک نے وسیلہ ہدایت عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا ہے، ان کے قدمین پاک کے ساتھ اتنی پختہ وابستگی اور وارفتگی اور عقیدت اور فناہی اختیار کرنی ہے کہ یعنی کما حق ہو۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سورۃ الذاریات کے دوسرے رکوع میں 5 مختلف اقوام کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ اسی رکوع پاک کے اندر آتا ہے کہ ان تمام اقوام کا جو ایک قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، لیکن انہوں نے ان اقوام نے سرکشی اختیار کی، غرور و نخوت اور تکبر میں پڑ گئے، اور جو اللہ پاک نے انہیں ظاہری طور پر دنیاوی طور پر انعام و اکرام دیے تھے وہ ان انعام و اکرام کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور اس حد تک سرکشی پر اتر آئے کہ انبیاء کرام کی مخالفت کی، اپنے دور کے ہادی و راہبر اور جو اللہ پاک نے وسیلہ ہدایت ان کے لیے قائم کیے ان کی مخالفت کی اور ان کا ساتھ اختیار نہ کیا۔ تو آج کے دور میں ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق
وقت حاصل ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تو آج جو اللہ پاک نے ہمیں وسیلہ ہدایت عطا فرمایا، اس کے ساتھ پوری وارفتگی اور عقیدت، محبت اور فناہی کے ساتھ ان کے قدموں پر نچھاور ہو کر ہم اپنا مقصد حیات جو ہے وہ پا سکتے ہیں۔ اور مقصد حیات کا جی 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 تھیوڈور جی منع کرتے تھے کہ یہ کسی کی بیوی کی بہن کے ساتھ جی وہ پھر اس نے شرط رکھی اس کو مار پھر شادی جی ایسی جی جی وہ شرط ہوئے ہیں ان کو جیل خانے میں جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بھی اللہ پاک نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور اس کے تکمیل کے سلسلہ کے بعد جو مشائخ عظام اللہ پاک نے ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، تو یہ ایسے وجودان اطہر ہوتے ہیں جو زندگی کے آخری سانس تک پورے خلوص کے ساتھ، جاں پرسوز کے ساتھ اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، اور جن کو اللہ پاک نے ازل سے کونوا مع الصادقین کی سعادت کے لیے چنا ہوا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ جب وہ ونجلی بجاتا ہے تو خود ہی اس کی طرف کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ تو محبت کا راگ جنہوں نے عہد الست میں جنہوں نے گایا ہوتا ہے، وہ یقیناً روحیں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان قدموں پر نچھاور ہوتی ہیں۔ تو سبق ایک دفعہ پھر اس میں آخری بات، یہ جو ارشاد فرمایا انہوں نے کہ ان میں اخلاص اور بہت زیادہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ پیغمبران اعظام کے دعوت تبلیغ کا جب انداز دیکھتے ہیں تو وہاں الفاظ جو ہیں وہ بس کر جاتے ہیں۔ وہ اللہ پاک کا ان کے ساتھ کوئی یعنی فنا فلا کا مقام کہہ سکتے ہیں یا کس طرح کہ ان میں نہ کوئی دوئی ہوتی نہیں جہاں کمی رہ جائے، وہ سراپا اللہ کا جو ہے وہ ارادہ، اللہ کے ارادے کی وہ تصویر ہوتے ہیں، ذرا کسی نے بھی کبھی ڈگمگانے والی بات نہیں کی۔ ابھی جو طائف میں گئے تھے، اندازہ کرو کہ پتھر ماریں آقا پاک بیٹھ جائیں اور وہ پکڑ کے کھڑا کر لیں، اس طرح یعنی یہ صرف وہ وجود ہی کہ ارادہ الہی کہ ایک طرف جڑا ہوا ہے اس خالق و مالک سے جس کے قبضہ قدرت میں تقدیر ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ جو میرے اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جان بھی چلی گئی ہے، چلی بھی دے بھی دی ہے کئی لوگوں ہیں، لیکن انہوں نے انحراف نہیں کیا کیونکہ اللہ کا ساتھ ہونے کی ڈگری بہت بلند تھی۔ یہ یہاں الفاظ خلوص کریں، یہ کریں، یہ عام لوگوں پہ تو لگتے ہیں، لیکن انبیاء کرام نے جس طرح دعوت فکر دی ہے اس میں وہ اللہ پاک کے خاص قرب کے حامل وجود ہیں کہ جہاں وہ ڈھل گئے ارادہ الہی میں، جیسے اللہ نے چاہا ایسے ہی انہوں نے کیا۔ اور یہ عظام میرا خیال یہ تسلسل ہے کہ آقا پاک کے آنے سے پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اب وہ تھا ڈیولپمنٹ کا دور کہ آقا پاک کے دور پہ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ وہ معراج ہو گئی، اللہ کا وصال ہو گیا، اللہ کا دیدار ہو گیا، معرفت الہی تکمیل کو پہنچ گئی۔ اب قیامت آنی ہے، اب ڈیٹیوریشن ہو رہی ہے،
تو ڈیٹیریشن کو سنبھالے ہوئے جیسے ڈیولپمنٹ کی طرف کے سفر کو سنبھالا انبیاء کرام نے، تو ڈیٹیریشن کی طرف جاتے ہوئے اولیاء کاملین کا قرآن نکلا کہ بھی یہ جو ہیں بجا لائیں گے۔ کوئی فرق نہیں رکھا انہوں نے، نہ کسی نے بھی تبلیغ میں، بلکہ بہترین انداز اختیار کیے تبلیغ کے، اور اللہ کے چاہے ہوئے پروگرام کے مطابق وہ جو ہیں اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ حیران ہو جائیں، اس وجود کی اہلیت بھی اللہ پاک خود ہی بناتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے وہ ہو جائے کئی جعلی خود ہی بن گئے ہوئے ہیں نا۔ وہ ایک سلطان العارفین کا نام لکھتا ہے تو میرا جعلی مولوی پیسے اکٹھے کرتا، 3 ارب پاؤنڈ اس کے اکاؤنٹ میں لندن میں جمع ہے، ان کا کام صرف دنیا جمع کرنا ہے۔ تو اللہ والے نے کسی نے دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ حضرت سلطان باہو کہتے ہیں دنیا جان بھائی پلی تھی، تو وہ ان کا نام لے کے 3 ارب پاؤنڈ ایک سرچ چھپی ہے، اس میں کافی پیروں کے اتنے پیسے جمع ہیں۔ جس نے جمع کیا وہ ہم میں سے نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بھی فوراً اللہ نے دیے تو اللہ کے راستے پہ خرچ کر۔ جمع کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ تو اتنی مخلوق ہوتی ہے ضرورت مند جمع رکھیں کیوں؟ حدیث پاک ہے جس نے برے وقت کے لیے جمع رکھا اس کو اللہ پاک برا وقت بھیج دیتا ہے۔ جو توکل پہ رہتے ہیں کہ نہیں جو آیا خرچ کیا، تو وہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق پاک نے فرمایا اے لوگوں توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو جو رات کو صبح کے لیے جمع کر کے نہیں آتے، جب صبح جاتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ رزق سڑکوں پر پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے درویش اللہ کے قریب ترین ارادوں کے ہوتا ہے، وہ اسی پہ چلے کبھی نہیں۔ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رات کو جھاڑو دیتے کہ کوئی دایانہ لنگر کا آیا ہوا کہیں بچ نہ جائے اور وہ میری پیشی نہ ہو جائے کہ تو نے ایک دانہ جمع کیا تھا، یعنی یہ، اور ایک طرف یہ 3 ارب جمع کیے بیٹھے۔ ہم ملک کو اتنی ضرورت ہے تو پھر صفت میں فرق آ گیا۔ اللہ والا ہوتا تو کبھی جمع نہ کر۔ وہ اللہ پاک کہتے ہیں ہدایت دے۔ یہ لبادہ اوڑھ کے میں ایک رمضان ادھر کاٹا تو مجھے مان سے شرم آئے، پیر اوپر رکھا ہوا ہے، وہ نا اعلان کریں اس نے جی 100 پاؤنڈ دیا ہے، اچھی سی دعا کریں۔ قسم مجھے اتنا دکھ ہوئے، چینل بنا کے بیٹھے ہوئے اور کہیں جی اس کے نے دعا کے لیے کہا ہے 100 پاؤنڈ بھیجا ہے تو وہ پیسے جمع کرتے ہیں۔ اس حد تک بکاری پن، اور سیم از ہیپننگ ہیئر۔ جگہ جگہ سپیکر لگا کے 2-3 شاگرد بنا رہے، انہوں نے کہتے منگو۔ کیا اسلام اتنا یتیم ہو گیا کہ اپنی عبادت کا نہیں بنا سکتا؟ جدہ نہیں باندھی ادھا نہیں بنا لو۔ میرے کو ڈیرے آ کے بندے جی مسجد بنانی، میں کہ جی نہیں باندھی تو نہ بناؤ، منگن تانوں کہنے لایا صحیح نہیں جی۔ منگن جماعتاں چڑھ دیا نے، یعنی تسی بھی جدہ دے ہے گے ادھا دی بنا لو۔ اللہ پاک نے کوئی یہ نہیں کہ بہت ہی چنگی جی قبول ہونی۔ بالکل بکاری پن اور فکری طور پہ بانجھ امت کر دی، بانجھ کر دی۔ ادھر آتے ہیں مانگنے، کبھی اللہ کا منگتا کسی دنیا سے نہیں مانگتا، اس کی غیرت ہی نہیں گوارا کرتی، اللہ اس کو کرتا ہی نہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کو اتنی شان ہوتی ہے ان کے جتنے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر جعلی پیر بنتے ہیں۔ تو اللہ کو تو جواب دینا پڑے گا، وہ جو خلوص دکھائے گا۔ اور ایک علامہ مقصود الہی صاحب آتے ہیں کراچی سے، وہ 2 بسیں بھر کے لاتے ہیں وہاں سے، جو گھروں میں جا کے دعوت نامے دیتے ہیں کہ آ کے سنو، آ کے سنو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، لکھنے نہیں دیتے،
فراڈی یعنی مطلب فراڈ وہ، اور وہ تقریر میں نے پڑھی تو ساری بڑی زبردست، میں آپ بات بتاؤں کہ سائیں جی ارشادات فرماتے تھے نا، وہ نصیحت ہی نہیں ہوتی تھی اس میں نا، یہ نہیں ہوتا تھا ایسے بن جاؤ ایسے بن، آپ صرف نا شان آدم بیان کرتے تھے کہ آدم ہے کیا، وہ واردات ہوتی تھی جو آپ مشاہدہ کرتے وہ سناتے تھے. تو یہ اصلاحی تقریر کرتے ہیں. ایک نے تو چچا جا مولوی ہے، انہیں تو اصلاح معاشرہ بنایا، تو وہ آپ کی اصلاح ہوتی لوگ حقیقت جانو ان کی، یعنی بات سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یا دنیا کا فریب کرنے والا بندہ. بڑے بڑے چکر ہیں، اور وہ خود یعنی ابھی اصلاح کے قابل ہوتے ہیں تو اصلاح کرنے چل پڑے. ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بٹھاتے ہیں شاہ سلیمان تونسوی کو، پہلے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے، شاہ سلیمان آج میں تیرا سینہ پاک کر. وہ کہیں آقا سائیں میرا سینہ پاک نہیں، میں کیسے بیعت کروں گا؟ تو وہ فرمانے لگے بتا کیا کیا ہے مسئلہ. تو وہ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں کہ میرا نگاہ پاک نہیں ہے، آپ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں. اب کے بعد شک نہ کرنا، اس دن 15,000 بندے بیعت ہوئے. اللہ اللہ. Same is happening with everyone. جس کو بھی اس کام کے لیے کیا جائے اس کی تعمیر اس طرح کی جاتی. میں یعنی مجھے خطرہ نہیں ہے کیونکہ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ میں نے تیری ریاکاری نکال دی ہے، اس لیے میں اپنے واقعات سنا دیتا ہوں. وہ مجھے ڈیمیج بھی نہیں کرتے، ورنہ مشہوری کرنا ڈیمیج کر دیتے ہیں نا. تو میں ایسے سائیں جی مجھے فرمایا کریں بیٹا بیعت کیا کرو. میں کہا سائیں جی تاڈے ورگا ہومد بیعت کرنا، جی تاڈے ورگا میں کتھے تسی کتھے میں نہیں تو بیعت کیا کر. اس سائیں بابا نعمت اللہ قریشی بھی کہیں آپ بیعت کیا کرو، آپ کا بہت اعلیٰ فکر ہے یہ ہے. میں کراں 2 کر لے سجوات میاں شریف، چلو حکم پورا ہو گیا. تے پھر نہ کریں. تو ایک دن میں اپنے نیچے ستا کمرے تے حضرت خضر علیہ السلام تے حضور غوث پاک آئے. باقاعدہ جاگدیاں میں دونوں دی زیارت کی تھی. میں یعنی خضر علیہ السلام دا تسی حلیات پوچھنا تو میں سارا دسدا کہ کداں انہوں نے پانی گر رہا سفے بھی بیٹھے آ کے، یعنی دریا چوں آئے ہون گے، بیٹھے پانی زلفاں جو گری جائے تے نا وہ بیٹھ کے ادھا تے حضور غوث پاک میرے وال منہ کر کے بیٹھ گئے. کہندے بیعت کیوں نہیں کردا؟ میں کہا حضور میں اپنے آپ سے کمیاں بہت دیکھدا، چل تو دعا منگ تے اسی کمیاں دور کر دیں. تو دس کی کمی؟ مینوں پتہ نہیں کتھوں یاد آ گئیاں. یا اللہ میری نگاہ پاک کر دے، یا اللہ میری فکر پاک کر دے، یا اللہ میری سوچ پاک کر دے. ادھا نہیں کہ آدھا گھنٹہ میں دعاواں مانگدا رہے، وہ ہاتھ پھیر دے. اچھا شیطان پھر کمینہ ڈنڈی ماردا، یہ ڈنڈی ماردا کہ نہیں تینوں کیوں ایداں ہویا، ایداں تے نہیں سی ہونا چاہیے، تو اینوں ایداں کیوں دیکھیا. یہ کام ڈیگریڈ کرنا تھلے لیا. ایڈی وڈی گارنٹی دے بعد چاہیے سی یقین ہوندا وہ میں پھر ڈول جاواں. پھر آقا دو عالم وسلم خود تشریف لے اللہ وہ دائیں وہی پراسس کیتا تے کہندے ہن جے شک کیتا نا دیکھی میں تینوں یعنی ناراض ہوئے. تو پھر میں ایک دن ڈگ پتہ کداں میں گیا موڑا شریف تے نا شمبس دی ایک ہمشیرہ سی، وہ بیچاری نا لالچ وچ انہوں نے ایک لیبر بندے نا بھی کوئی ایک کام کردا تے لیبر دی تے وہ دی آپس اپروچ کو جی تے نہیں سی نا، وہ پڑھی لکھی سی. وہ ویاہ تھی لیبر بندے نا، وہ بیچاری بڑی روے. وہ ایک بچی ہوئی وہ پاہج
وہ ڈاکٹراں نے پہلے ہی باشن کرتا وہ اس وجہ تو ڈیوورس ہو گئی تے وہ دی ماں ہن انہوں لامے دتی رکھے تینوں مسیح مگروں لایا سی تو پھر اِداں کرے میں نہ اتھے رو کے دعا منگی وہ ساڈے پردادا مرشد ہے نا حضرت محمد قاسم موڑی میں کہ سونے میں کوئی دعا نہیں منگنی میری بیٹی دا مسئلہ حل ہو جائے میں گھر آیا تے ادھر شمس دوڑایا اپی دی بڑی اچھی جگہ تے منگنی ہو گئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے سیا جڑے چیئرمین ہیں میں کہا یار اج نہ میں بس باجی لی دعا منگی پھر میں نے شیطان کہ تو کیوں نہ لیا اللہ واسطے منگی سی تو نہ لیا کہ مشہوریاں کر رہے ہیں پھر جناب میں تو 7 دن روئی جاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غلطی ہو گئی تے نا میں درگاہ پاک تے جا رہا ہوں گوجے شریف یہ دیکھو تعمیری مراحل کداں کداں رگڑے لا کے تعمیر کیتی جان تے اتنے نا کمالیے کو پہنچیا کہ آقا دو عالم وسلم زیارت ہوئی تھا فرماؤں تینوں یقین کیوں نہیں آتا جد میں ریاکاری کٹ دیتی ہوں تیرے چ ریاکاری ہے نہیں اداں دا پھر میں ڈٹ کے گلاں سناؤں گا میں کہنا ہن تو مینوں کر کی کر سکدا ہے اور یہ تانوں تاں سناؤنا بھی دیکھو یہ دعوت فکر ہے آقا پاک دی بارگاہ جو ہے یہ چیزاں یعنی تہاڈے منتظر نے ہے نا تے ہر کسے نو اپنے کمی دا پتہ نہیں انہوں روح دس دی جب مینوں پتا ہے ادھا گھنٹہ میں بیان کردا رہا میرے آ کمی ہے مینوں آ کمی ایمان نہ تسی حیران ہو جاؤ اللہ پاک قرب دے او مقام عطا کردا جتھے یعنی ایدا تو دا ارادہ ہی ایک ہوندا سبحان یہ سب دعوت فکر ہے کہ اللہ نے تانوں کونو ما صادقین دا آزاد بخشیا ہن اپنی جاناں مار دیو اپنے ساواں نو رنگ لو اور قرب دی اعلیٰ منازل دیاں سیراں کرو ایسے دنیا اور دین دے فروغ لی کام کری تاکہ امت دے وچ جیڑا نیرا وہ دور ہو نیرا انہاں وا کہ 100 بندے چوں ایک بندہ بھی نہیں 1000 بندے چوں ایک بندہ اس لیول دا لب یعنی 1000 بندے چوں کروڑ جے تسی ہیں مولویاں تو کروڑ دے خودی وجہ انہاں دی اندروں نیت چوں دنیا نکل دی نہیں کیونکہ کڈن والا کوئی تزکیہ نفس کرنے والا وجود ہوئے تے پاک یہ صرف گرامر پڑھ کے مدرسے کھولی کرے لفظ صحیح پڑھیاں تے دل صحیح نہیں ہونا دل صحیح ہوگا تے لفظ صحیح پڑھو تے دل صحیح کردا کوئی صحیح دل والا صحیح ہے لہذا مانا میں جدوں دیکھدا نا کسی چ دلیڈ تے میں بڑا رونا لگ گئے تنہائی چ رونا اور نال لے کے جو جانا میرے ہی رو رو کے سونیا نیرا بہت امت بانجھ ہو گئی کرم نظر دی پا دے نظر کرم پا دے تاکہ جا کے کوئی روشنی کوئی نور تبلیغ دا پھیلائیے سا نہ بس اللہ دے دین نفرو اتھے عمران جی دے دوست آؤندے سی ملن مریض تے میں انہوں نے تبلیغ ہی کردا اللہ نے مینوں کوئی ہور شوق ہی رکھیا انہاں وہ بڑے متاثر ہوندے سی پر ایک محفل نہ کچھ نہیں بندا سی وہ لگاتار محفلاں ہون اور اتھے ریال کٹھے کردے مدینہ طیبہ بھلا ریالاں لئی وہ دل دی کھیتی آباد کرن دی وہ آخرت بناؤن دی جگہ جتھے 50,000 گنا زیادہ قرب دیاں منازل ہون اتھے بھی بندہ ریال ہی کٹھے بد قسمتی نے ریال لکھے لب ہی جانے تا لب کے آقا پاک تے ونڈن دے نے تے میں کتھے بیٹھا کسے نو مدینے دی قدر نہیں رہ گئی بھی مدینے پاک دنیا کیوں جاندی سی مدینے پاک جانے وہ اسی ایتھوں 14 دن والی جانے تے سانو بہت ہی قدر ہوندی
एक एक रात रो रो के कटदे में सुनिया जियारत हो जाए हैं पुछ पुछ के दसना भी तेनू हो गई कि नहीं, तेनू हो गई कि नहीं। जियारत का मतलब आ तहारत तो पकीजगी का वो लैवल वजूद नूं नसीब हो जाना। जियारत आवें तो नहीं ना हो सकती, तहारत तो पकीजगी का वो लैवल आएगा, वह नफ्स तज़किया चो गुजरेगा, फिर जाके वो इस हाल नूं पहुँचे। सही, फिर वो अल्लाह की ज़ात है। माशाअल्लाह हुण तुसीं देख लो भी 20 बंदे जे दर्श दिंदे आ ते किदां दिल नूं लगदा। वो करम नवाजी होई है ते दिंदे है ना। और वो जेड़े इग्नोर होए ने उन्हां को भी दवाना, जदों देन लगणगे उधरों करम की बारिश भी शुरू हो जाए। अल्लाह नूं भी तां पसंद आ ना मेरे दीन दा फरोग कीता जाए। ऐ अल्लाह तू साडा हामी नासर, तेरे बगैर कोई सारा चारा नहीं, तेरे महबूब दे बगैर साडा कोई चारा। राती बस गलती हो गई कि ना दोपहरे खाना ना खादा, वो बोटियां जी इमरान साहब कहते भी वेट बहुत घटिया, थोड़ियां बोटियां खा, वो मैं पला दियां बोटियां खा लिया, फिर भुख रही ना। वो शामी ना सिर दुखन लग पिया, मैदा खाली होना। फिर वो फ्रूट खादा, पानी पूनी पीता। अग्गों इमरान साहब ने मंगा ली कढ़ाई। वो जनाब मैनू कमज़ोर बंदे नूं वो चढ़ गई थी। अंदाज़ा करो अज रात किदां कट्टी मैं। आखिर साईं जी का इरशाद जिक्र करया करो नींद आ जाऊगी। फिर मैं जिक्र करन लग पिया, चुप करके जिक्र करन लग पिया। तो वो सुबह किते आई लगता तो हुण मैं फ्रैश ही है ना। पर सारी रात मैनूं पता भी 1 किलो बजा, 2 किलो बजे, 2.5 किलो बजे, 3 किलो बजे। वो तबीयत ससैप्टेबल हो गई ना उन्होंने माड़ी जी। जे मैं उन्होंने ठंडा करने लई दुध पींदा तो खांसी शुरू हो जानी सी हैं। बहरहाल ये सारे सबक भी आ, सारे हाल ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਮਾ ਲੈਣਾ ਲੱਲਾ। ਚਲੋ मैं हूँ ਤਾਂ आया, सारिਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਰੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ।